اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کیا کرو، اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کیا کرو، یعنی جب تم میں کوئی بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے صدقہ دے دیا کرو۔ وجہ کیا ہے پتہ ہے؟ آقا علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے جب تم صدقہ دیتے ہو تو تم پر آنے والی مصیبت سے، جو مصیبت آسمان سے اتر رہی تھی، تم نے صدقہ دیا تو تمہارا صدقہ اس مصیبت سے جنگ کرتا ہے، اس مصیبت سے لڑائی کرتا ہے۔ کسی میں ہمت بلاؤں سے لڑنے کی؟ بڑے بڑے پہلوان بلاؤں سے نہیں لڑ سکتے، یہ صرف صدقے کی قوت ہے جو ہماری بلاؤں سے لڑتا ہے۔ اور مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں جب صدقے میں اور بلاؤں میں جنگ ہوتی ہے تو بلائیں ہار جاتی ہے، صدقہ جیت جاتا ہے، صدقے کی برکت سے آنے والی بلائیں ٹل جاتی ہے۔ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، اسی لیے جب سفر پہ نکلو تو صدقہ دے کر نکلو، بچوں کو بیمار دیکھو تو صدقہ دے کر کے ان ڈاکٹر کے پاس جاؤ۔ بے فقیر قادری رسول اللہ کی حدیث پر یقین کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، واللہ اگر ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ مجھے خطرہ اس کا خطرہ اس کا چیک کراؤ، پہلے صدقہ دو پھر چیک کراؤ، رپورٹ تبدیل نہ ہو جائے تو پھر کہنا۔ اس لیے کہ ہمیں اپنی بات پر یقین نہیں ہے، ہمیں مصطفیٰ جان رحمت کی بات پر یقین ہے۔ اور میں یہ بات آپ کو صرف حدیث کی صداقت اور سچائی بیان کرنے کے لیے کہوں، یہ بات حدیث کی سچائی بیان کرنے کے لیے کہوں۔ ہو سکتا ہے کہ اس وقت وہ لوگ سن بھی رہے ہوں۔ ہمارے ایک عزیز، میں نے کئی جگہ بیان کیا، ایک عزیز، ان کی بہن کو ڈاکٹر نے کہا اگر آپ اسٹیج سے اترتے وقت ان کا نمبر لیجئے، ان کے شہر کا نام لیجئے اور آپ بات کیجئے بھی۔ ہم لوگ کوئی قصے گڑھ کر کے کہانیاں نہیں بیان کرتے، اس لیے کہ یہاں ہمیں کسی کی کرامت ہی بیان نہیں، حدیث کی صداقت بیان کرنا۔ اور حدیث کی صداقت کو اگر کوئی اپنی کرامت کہتا ہے تو اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے۔ ہاں، اس لیے کہ کچھ لوگ صداقت حدیث کو بھی اپنے پلے میں باندھنے کی کوشش میں۔ اللہ کے بندے، ہماری سب سے بڑی کرامت ہم سے خود سن لو، ہم لوگوں کی سب سے بڑی کرامت ہم سے سن لو۔ کبھی میں نے کیا بیان میری کرامت؟ آج سناتا ہوں۔ حدیث کی صداقت اب بعد میں سن لو، پہلے میری کرامت سنو۔ ہماری کرامت کیا ہے؟ اتنے بڑے پاپی، گنہگار، بدکار اور سیاہکار ہونے کے باوجود بھی زمین پر عزت کے ساتھ جی رہے ہیں، اس سے بڑی ہماری کوئی کرامت ہی نہیں ہے۔ ایسے پاپی لوگ بھی، ہمیں تو زمین میں دھس جانا چاہیے تھا، ہم پر تو پتھر برس جانا چاہیے تھا، ہم پر تو آگ برس جانا چاہیے تھا، لیکن اتنے پاپ اور جرائم کے باوجود بھی اب اس کرامت کو کیا نام دیجئے گا؟ بلکہ یہ کرامت نہیں ہے، اصل میں یہ مدینے کی سرکار کا کرم ہے کہ یہ ناز، یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در کی، اس شان سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے۔ جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، روشن کبھی قسمت کے ستارے نہیں ہوتے۔ لیکن اس کرم کو ہم نے کرامت اس لیے کہہ دیا کہ کسی نے پوچھا تھا حضرت سیدنا سلطان العارفین بایزید بستامی سے کہ آپ کی کرامت کیا ہے؟ کہا بیٹا اتنا پاپی ہو کر زمین پر چل رہا ہوں، یہی میری سب سے، حالانکہ ان کی عاجزی تھی لیکن یہ ہمارے لیے حقیقت ہے۔ ہم سے بڑا کوئی مجرم نہیں، ہم سے بڑا کوئی خطا کار نہیں، ہم سے بڑا کوئی گنہگار نہیں، ہمارا تو بس معاملہ یہ ہے کاش کہ ہم برابر سرابر چھوڑ دیے جائیں، یہی اپنے لیے سب سے بڑی بات ہے۔ بس اللہ اور اس کے محبوب کے کرم سے بڑی امیدیں اور بڑی امیدیں، انشاءاللہ میں ان کے در کا بھکاری ہوں، فضل مولا سے حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا انشاءاللہ۔ بہرحال تو میں نے کہہ دیا، عرض کیا کر رہا تھا، کرامت کے طور پہ نہیں، حدیث کی صداقت کے طور پہ۔ ایک عزیز نے فون کیا، ہم لوگ کئی سال پہلے کی بات ہے، عمل نیر میں سنی دعوت اسلامی کا اجتماع تھا، اجتماع کی تشہیر کے لیے ہم گلی گلی کوچے کوچے دیہات دیہات اعلان کرتے پھر رہے تھے، لوگوں کو اجتماع کی دعوت دینے کے لیے۔ عزیز کا فون ہے، میری بہن کو ڈاکٹر نے جواب دے دیا، ICU میں ہے، اور کہا کہ اس کو گھر لے جاؤ، خدمت کرو، یہ چند گھنٹوں کی، بلکہ چند گھنٹوں کی چند منٹوں کی مہمان ہے۔
کہا اچھا، کہا کہ سید اگر آپ آ جائیں نا تو میرا عقیدہ ہے میری بہن بچ جائے گی۔ ہمارے عزیز بہت سے علماء اور مبلغین ساتھ میں موجود تھے، اور میں نے کہا کہ ہمارے جو ہے وہ حضرت علامہ رفیع الدین اشرفی صاحب پربنی کے نگراں ہوتے تھے، وہ بھی ساتھ میں تھے، اور عزیز میں نے کہا یہ پاگل لوگ کیسی باتیں کرتے ہیں۔ ڈاکٹر نے جواب دے دیا اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ آ جائے تو بہن بچ جائے گی۔ انہوں نے کہا اس کی بہن رہے یا انتقال کر جائے یہ اس کی عقیدت ہے، اگر اس نے یہ کہا کہ آپ کے آنے پہ بہن بچ جائے گی تو آپ کو جانا چاہیے، اگر آپ نہیں گئے اور انتقال ہو گیا تو پوری زندگی داغ رہے گا کہ سید سے ہم اتنا پیار کرتے ہیں لیکن میری بہن کو دیکھنے نہیں آیا۔ تو ایک کام کرتے ہیں، ابھی پروگرام چھوڑیے اور ہم بھی آپ کے ساتھ چل کے دعا کر دیتے ہیں۔ وہاں پہنچے، رستہ بھر سوچتے رہے، جہاں دواخانے میں جانا تھا آدھے سے پون گھنٹے کا فاصلہ تھا، سوچتے رہے کہ کریں تو کیا کریں، اتنی عقیدت کے ساتھ اس نے بلایا، کریں تو کیا کریں۔ گئے اور جانے کے بعد بہن پر سورۃ الفاتحہ دم کرنے کے ساتھ ساتھ سوچنے لگے کہ کیا کہیں، کیا کریں کہ یہ بچ جائے، اس کی عقیدت کی اللہ لاج رکھ لے، عزت کا سوال ہے۔ فوراً ایک خیال آیا یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو۔ اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کر کے لا الہ الا اللہ، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ فون نمبر لے لیجئے، ویسے آپ میری بات پہ یقین کرتے ہیں لیکن آپ فون نمبر لے سکتے ہیں، لے لیجئے گا، بات کر لیجئے گا۔ ہم لوگ جب نکلنے لگے تو میں نے کہا ایک کام کرو کہ جان کا صدقہ دو، حضور کی بات یاد آئی، کہا جان کا صدقہ، کہا جان کا صدقہ، میں نے کہا مرغی بکرا کچھ بھی ذبح کرو اور غریبوں میں تقسیم کر دو۔ کہا اتنی رات کو کہاں ملے گا، میں کہا ڈھونڈو کچھ بھی کرو، مرتے کیا نہ کرتے۔ انہوں نے بکرا یا بکری جو بھی تلاش کیا اور اس کے بعد ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد یہ تقسیم ہو گیا، گھنٹے 2 گھنٹے کے درمیان یہ معاملہ تھا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہم جب نکلے ہیں وہاں سے صدقے کے بعد تو ڈاکٹر نے کہا وہ سفید پگڑیوں پہ کون لوگ آئے تھے، کہا کہ کیوں، کہا کہ جب سے وہ لوگ نکل کر کے گئے اس کی صحت بہتر ہونے لگے۔ وہ بہن ابھی بھی موجود ہے، اللہ نے اس کو زندگی عطا فرمائی، بہن ابھی بھی موجود ہے۔ آپ غور فرمائیے، یہ رسول اللہ کی حدیث کی برکت ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو، صدقہ کر کے دیکھو۔ مسلمان صدقہ کرتا نہیں آج کل، بلکہ لوگ اتنے گر چکے ہیں الا ماشاءاللہ کہ مسلمان اپنی زکوٰۃ خود کھا رہا ہے، زکوٰۃ خور ہو گیا ہے مسلمان۔ مسلمان زکوٰۃ خور کیسے ہو گیا پتہ ہے؟ 2.5% اس پر زکوٰۃ دینا لازم تھی، نکلتی تھی 5 لاکھ دیا، 1 لاکھ 4 لاکھ خود کھا رہا ہے۔ ہوگا کیا پتہ ہے؟ جیسے اگر اپنے 10 اچھے آموں میں 2 سڑے ہوئے آم رکھے گا تو وہ 2 سڑے ہوئے آم سارے آموں کو سڑا دیں گے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ مال کا میل ہوتا ہے، اگر زکوٰۃ جو مال کا میل ہے تم اس کو اپنے کاروبار میں ملا کے رکھو گے تو وہ سارے آپ کے مال کو برباد کر دے گی، خراب کر دے گی۔ اس لیے اللہ کے بندو زکوٰۃ پوری نکالو، حساب لگا کر نکالو اور صدقہ روزانہ دو، پھر دیکھو انشاءاللہ اگر بچے اسکول جا رہے ہیں، اسکول جاتے وقت تو تم نے صدقہ نکال دیا، تمہارے بچوں کو کبھی ٹھوکر بھی نہیں لگے گی انشاءاللہ، پیر میں کانٹا بھی نہیں چبھے گا انشاءاللہ۔ اور پھر یہ بھی حدیث پاک میں آیا جو بری موت سے مرنا چاہتا ہے، جو بری موت سے مرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ سیدھے ہاتھ سے صدقہ دے تو الٹے ہاتھ کو خبر نہ ہونے دے، اس کو اللہ عرش کا سایہ بھی دے گا۔ یہ سیدھے ہاتھ سے صدقہ دے تو الٹے ہاتھ کو خبر نہ ہو کا مطلب کیا ہے؟ رسول اللہ کی نگاہ نبوت اللہ اکبر سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا صدقہ دیا جائے گا ایک کیلے کی شکل میں اور 50 فوٹو نکال کر واٹس ایپ پر ڈالے جائیں گے۔ حضور نے فرمایا ہر صدقہ تجھے عرش کا سائے کے تلے نہیں لے جائے گا، وہی صدقہ تجھے عرش کے سائے تلے لے جائے گا کہ ایک ہاتھ سے دے رہا ہے، تیرے دوسرے ہاتھ کو بھی خبر نہیں تو تیرے پڑوسی کو کیسے خبر ہو سکتی ہے؟ اگر آج اس کا طریقہ دیکھنا چاہتے ہو تو میں آپ کو بتاؤں، اللہ والوں کچھ اللہ کے لیے بھی تو کرو۔ واٹس ایپ کے لیے بہت کیا، نام کے لیے بہت کیا، فیس بک کے لیے بہت کیا، دنیا میں فوٹوؤں کے لیے بہت کیا، دنیا کی ہولڈنگز کے لیے بہت کیا، بازاری عزت کے لیے بہت کیا، یہ کبھی اللہ کے لیے بھی تو کر کے دیکھو۔ ایسے نکالو کہ تمہیں بھی خبر نہ ہو، ایسے نکالو کہ تمہیں بھی خبر نہ ہو، صرف یار کو پتا رہے کہ میری محبت میں کچھ دیا گیا ہے۔ اس کی مثال دوں، آئیے
تو پھر اس لاڈلے شہزادے کی نبی کے خاندان کی مثال سامنے آتی ہے جسے سید سجاد، عابد بیمار، مظلوم کربلا، امام الائمہ سیدنا علی ابن حسین امام زین العابدین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ مدینہ منورہ کے سارے غریبوں کی فہرست امام زین العابدین کے پاس موجود تھی۔ جب رات ہوتی تو اپنے چپکے سے نکلتے اور گردن پر اور پشت پر لوگوں کی ضرورت کا سامان رکھتے اور سامان رکھ کر اس کے آنگن میں ڈال کر چٹھی رکھ دیتے، یہ تیرے لیے حلال ہے، تو اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ مدینے کے غریب جب اپنا دروازہ کھولتے تو ضرورت کا سامان اپنے دروازے پر پاتے، چٹھی پڑھ کے سوچتے کون پراسرار خادم سخی بادشاہ ہے جو ہماری ضرورت کی چیزیں رکھ کے جاتا ہے اور ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی ہے، کسی کو پتا نہیں چلا۔ جب امام زین العابدین کی شہادت ہوئی اور آپ کو غسل دینے کے لیے لباس اتارا گیا تو بوریوں کا نشان پیٹھ پر موجود تھا۔ لوگوں نے کہا یہ بادشاہ کسی کے گھر مزدوری کرنے نہیں جاتا تھا، اس کی پیٹھ پر کیا نشان ہے بوریوں کے؟ امام محمد باقر نے کہا مدینے کے غریبوں اپنے پراسرار خادم کو ڈھونڈتے تھے کہ کون سامان تمہارے آنگن میں رکھ کے جاتا ہے، وہ کوئی اور نہیں تھا، یہ حسین ابن علی کا بیٹا علی ابن حسین زین العابدین تھی۔ ارے لینے والے کو خود خبر نہیں، اس طریقے سے خدمت کی جاتی ہے۔ یہاں تو ریلیف بھی بانٹتے ہیں تو پوری دنیا میں ٹھیک ہے، اگر ضرورت پڑے کم سے کم چہرے تو چھپا لو۔ لوگوں کو تقسیم کرنے جاتے ہو کہ ذلیل کرنے جاتے ہو؟ رمضان شریف میں کٹس بٹتی ہے تو دیکھو سیٹ لوگ کس طرح فرعونیت کرتے ہیں۔ جملے سخت ہو تو معاف کر دینا۔ اللہ کے لیے کچھ کیا؟ کیا کیا اللہ کے لیے؟ پہلے لوگ کہتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال، کسی نے بہت اچھے بندے نے ایک جملہ دے دیا قوم کو کہ نیکی کر واٹس ایپ پہ ڈال، فیس بک پہ ڈال۔ سوچو کبھی اللہ کے لیے نیکی کی؟ کبھی اللہ؟ صدقہ سیدھے ہاتھ سے دو، الٹے ہاتھ کو خبر نہ ہو، ایسا بندہ قیامت کے دن عرش کے سائے میں رکھا جائے۔ جو کثرت سے صدقہ دیتا ہے اللہ اس کی عمر میں اضافہ فرماتا ہے۔ جو کثرت سے صدقہ دیتا ہے اللہ اس کی نسل میں بے عیب اولاد پیدا کرتا ہے۔ جو کثرت سے صدقہ دیتا ہے وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے اگرچہ گنہگار ہو۔ کثرت سے صدقہ دو، جتنا دے سکتے ہو۔ کوشش کرو کہ اپنے گھر کے ہر فرد کا صدقہ۔ بھائیو ڈاکٹروں کو ہزاروں روپے بھرتے ہو نا، غریبوں کے ہاتھ میں دے کے دیکھو۔ اور ایک بات بڑی خوبصورت یاد آ گئی، سبحان اللہ، حدیث قدسی ہے، جب میرا بندہ میرے لیے صدقہ دیتا ہے تو وہ غریب کے ہاتھ میں صدقہ پہنچنے سے پہلے اللہ کہتا ہے میرے ہاتھ میں پہنچتا ہے۔ وہ غریب کا ہاتھ نہیں ہوتا، وہ ہاتھ کس کے ہوتے ہیں؟ دست قدرت میں۔ پھر اللہ فرماتا ہے جو صدقہ دیتا ہے گویا وہ مجھے قرض حسنہ دیتا ہے۔ آج وہ اپنی حیثیت کے مطابق دے رہا ہے، میں کل اس کو اپنی شان کے مطابق لوٹا دوں گا۔ بہنوں سے کہتا ہوں وہ بھی صدقہ دے، روزانہ دے، اچھا دے، اور صدقے کے لیے اچھی چیز رکھو۔ صدقے کے لیے ہم جس پہ ہم بیزار ہوتے ہیں نا، صدقے میں وہ دیتے ہیں۔ جیسے بھوکا آیا یا بھکاری آیا کھانے کے لیے تو کون سا دیتے ہیں؟ ہانڈی سے نکال کے نہیں دیتے، فریج سے نکال کے دیتے ہیں، ہے نا؟ یہ کبھی صدقے میں آپ نے کسی کو مال میں لے جا کر کے مال کی کوئی چیز دلائی ہے کیا؟ اپنے لیے مال کا خریدتے ہو، اللہ کے لیے کبھی مال کا خریدا ہے کیا؟ اپنے لیے ہزاروں کا خریدتے ہو، کبھی اللہ کس کو دے رہے ہو یہ مت دیکھو، کس کے لیے دے رہے ہیں؟ بہت کربلا کی بات کرتے ہو، کربلا سے سیکھا کیا ہے؟ کربلا سے سیکھا کیا ہے؟ امام حسین کے 3 شہزادے تھے، 3 فیصلہ تھا، 2 اللہ کے لیے دینا ہے، ایک اپنے لیے رکھنا ہے۔ تندرست ہم شبیہ پیغمبر علی اکبر جیسا کریل جوان اللہ
اللہ کے لیے دیا، اور جو بیمار تھا کئی مہینے سے اس کو اپنے لیے رکھ لیا اور بتایا تندرست تو اللہ کے لیے ہے، بیمار میرے لیے ہے۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، تو نے تندرست تو مجھے دیا، ہم سبھی یہ پیغمبر مجھے دیا، اور بیمار اپنے لیے رکھ لیا، اب اس بیمار کو بیمار نہیں رہنے دوں گا، اس لیے کہ بیمار کی حیاتی اور زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی، اس کو بھی بچاؤں گا اور اتنی برکت دوں گا اس بیمار کے اندر کہ مسلمانوں کا کوئی محلہ رہنے نہیں دوں گا جہاں حسین کے بیٹے نہ ہو۔ دیکھ تو لے، یزید تندرست تو چھوڑ گیا تھا، ایک بھی نہیں بچا۔ امام حسین بیمار اپنے لیے رکھا، تندرست تو اللہ کے لیے، اور ہم لوگ باسی اللہ کے لیے، پھٹا اللہ کے لیے، ٹوٹا اللہ کے لیے۔ کس سے پیار کر رہے ہو؟ اپنے آپ سے یا اللہ سے؟